والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 36، 37، 38، 39 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صدق اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ رب نے فرمایا کہ وہی کی نوح کی طرف کہ اے نوح، یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم کے لوگ، پر آپ غمگین نہ ہوں۔ ان کے علاوہ جو ایمان لا چکے ہیں دوسرے ایمان نہیں لائیں گے، فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، بما كانوا يفعلون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ یہ آخری لمحات کی باتیں چل رہی ہیں کہ جب عذاب قریب تھا۔ اب رب نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فرمایا کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور ہمارے حکم سے، پر اب کیا کرنا ہے کہ ان سے بات نہ کیجیے، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اب یہ غرق کر دیے جائیں گے پانی میں۔ رب نے جب فرمایا کشتی بناؤ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کیسے کشتی بناؤں، کیسے کشتی بناؤں، میں پتہ ہی نہیں تھا کشتی بنانے کا۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے ساگوان، لکڑی ہوتی ہے ساگوان کی لکڑی، بڑی مہنگی لکڑی ہے، اس کا بیج بھیجا، کہا اے نوح یہ ساگوان کی لکڑی کو کاشت کرو، بو 20 سال میں جا کے وہ درخت تیار ہوا ساگوان کا، مہنگی ترین لکڑی ہوتی ہے ساگوان کی۔ کہا فرشتوں کو بھیجا اس کے پھٹے بناؤ، پھر پھٹے بنائے، پھٹے جب بنائے کشتی بنانے لگے جنگل میں۔ تو اب کیا ہوا جب بنانے لگے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بنانے لگے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب وہ قوم کے سردار ان کے پاس سے آتے مذاق اڑاتے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے، ایک دن آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو وہ کہتے اور یہ کیا کر رہے ہو، یہ جنگل میں نہ پانی ہے نہ کچھ، کشتی بنا رہے ہو، بلکہ صبر کرو، ہنستے تمسخر اڑاتے۔ اب کشتی کیسی بنائی، تب مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا 300 گز لمبی، 50 گز اونچی، دوسری روایت میں 600 گز لمبی، 50 گز اونچی، ایک میں نہیں 1000 گز لمبی، 50 گز اونچی کشتی۔ اب گز کتنی ہوتی ہے، ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، اب اندازہ کر لو کتنی بڑی کشتی تھی۔ اور فرمایا کشتی کو آگے سے بطخ نما رکھنا، جیسے بطخ کا پیٹ ہوتا ہے ایسے رکھنا، فرشتے نے بنانا سکھائی۔ 2 سال میں کشتی تیار ہوئی، فرشتہ بتا رہا ہے کشتی ٹک 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 کشتی بنی۔ کشتی بننے کے بعد کشتی میں 3 مالے بنائے،
3 مالے بنا کر رب نے فرمایا اے نوح اس میں تارکول کا استر ڈال، یعنی ڈامر کا استر ڈال۔ یا ڈامر کہاں سے آئے گا؟ تو رب نے بھیجا اس کو تارکول کا استر ڈال دیا، استر ڈالا، کشتی تیار ہو گئی۔ 3 مالے بنائے کشتی کے۔ اب نیچے والے مالے میں درندوں کو رکھا، خوخوار جانوروں کو رکھا، شیر، چیتا، ہاتھی، ریچھ، ان سب کو رکھا۔ بیچ میں مویشیوں کو رکھا۔ تیسرے میں 40 مرد 40 عورتیں 950 سال میں ایمان لائے۔ کتنے؟ 40 مرد اور 40 عورتیں 950 سال کی تبلیغ میں ایمان لائے۔ وہ لائی ایمان۔ اور پھر فرمایا اے نوح اپنے باپ آدم کا جسد خاکی ہے جو تابوت میں بند ہے، اس کو بھی اٹھا اور کشتی کے بیچ میں رکھ۔ کشتی کے بیچ میں رکھ دیا، ادھر عورت ادھر مرد، ادھر عورت ادھر مرد۔ اب کیا ہوا؟ کشتی کے اندر شیطان بھی سوار ہو گیا۔ مطلب میں مارا جاؤں گا۔ شیطان نیچے گھس گیا۔ نیچے گھس کر شیطان نے کیا کیا؟ خنزیر کے ناک پر ہاتھ پھیرا، اس سے چوہے نکل پڑے۔ چوہوں نے کیا کرا؟ کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مالک یہ کیا مصیبت آ گئی؟ یہ تو کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، خوراک کر رہے ہیں۔ کہا نوح پریشان نہ ہو، تو شیر کی ناک پہ ہاتھ پھیر۔ نوح علیہ السلام نے ایسے شیر کی ناک پہ ہاتھ پھیرا، اس سے بلّا اور بلی نکلے، انہوں نے چوہوں کو مار دیا، وہ چوہوں کو کھا گئے، وہاں چوہے ختم ہو گئے۔ اندازہ کریں اتنی بڑی کشتی تھی، اور اس کشتی میں ہر جنس کا جانور رکھا گیا، ہر جانور کو بٹھایا گیا، ہر چیز کو تیار کیا گیا، بٹھا کر پھر آگے اس کا ذکر آئے گا کہ کیسے وہ چلی، کیا ہوا۔ آگے شاہ فرمایا، کہا کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا، کل دیکھنا میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ اب کشتی میں سوار کرا لیا۔ حام جو تھا، حام کالا تھا، اس سے شیدی کی نسل ہے۔ یہ شیدی جو ہے حام کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کی اولاد۔ نوح علیہ السلام کے 4 لڑکے تھے، ایک نہیں چڑھا غرق ہوئے کنعان، لیکن 3 جو تھے۔ حام کی جو اولاد ہے وہ حبشی ہے، شیدی ہے۔ سام کی اولاد عربی اور ہم ہیں گورے۔ یافس انگریز رومی، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے۔ 3 کی اولاد سے پوری دنیا چل رہی ہے۔ 3 لڑکے تھے، ایک لڑکا اس کو سوار کرنا چاہا، وہ سوار نہیں ہوا۔ اچھا، جب عذاب آنے لگا 20 سال تک اللہ نے فرمایا اے نوح اب جتنے نطفے ہیں ان کو تم تبلیغ نہیں کرو گے، ایک بھی مومن پیدا نہیں ہوگا، ایک بھی مومن پیدا نہیں ہوگا، سب کافر تھے۔ اب جب آنے لگا طوفان، انہوں نے سمجھا ہلکا ہوگا۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، ایک مائی جب جیسے طوفان آیا وہ پہاڑی پر چڑھی، پانی پہاڑی پر آیا، وہ چوٹی پر گئی، پانی پہاڑی کے چوٹی پر آ گیا، اس نے بچے کو اوپر کیا، بچہ بھی غرق ہو گیا، نہ بچے کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا، نہ مرد کو چھوڑا۔ اتنا شدید تھا وہ، اتنا شدید تھا۔ ایک 150 دن تک چلتا رہا وہ، 150 دن تک پوری دنیا پانی ہی پانی تھا، خشکی تھوڑی سی بھی نہیں تھی۔
صرف کشتی میں 40 مرد 40 عورتیں وہ بچے تھے، جو جانور تھے وہ بچے تھے، باقی سب ختم ہو گئے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔